نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تعریف والے رسول، اللہ کے رسول۔ محمد کا مطلب جو معنی ہے جس کی خوب تعریف ہوئی ہو، خوب چرچا ہوئی ہو، جس کی خوب تعریف ہوتی رہی۔ تو اے تعریف والے اللہ کے رسول، تو ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس گروہ اور جس گروہ سے تعلق رکھنے والی ایک ذات جو انبیاء کے بعد تمام بشر میں سب سے افضل بشر یعنی صدیق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اکثر صدیق اکبر کہتے ہیں، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے تو صدیق اعظم نکلتا ہے۔ تو اس تعریف والے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، جس ذات کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، ہمیں بنایا اور آپ کو بنایا، جس کی شان محبوبی کو دکھلانے کے لیے حشر کا میدان قائم کرے گا، اور جس کی مقام اور شان محبوبیت کو بتانے کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس ذات کے ساتھی، اس ذات کے ساتھ رہنے والے، ان کی ہم اور آپ تعریف کریں گے۔ ان کی تو تعریف خود رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ کس مزاج کے ہیں، ان کا کیسا نیچر ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے حبیب کے معیت میں ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے فالوورز ہیں، وہ مزاجاً کیسے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے؟ وہ غیروں کے لیے تو سخت ہیں، پر اپنوں کے لیے آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ غیروں کے لیے سخت ہیں، پر آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں۔ تو نبی کی معیت میں کون لوگ ہیں؟ جنہیں ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کے اصحاب، یہی ہے نا، ان کے فالوورز جو کمپینینز ہیں، جو سب سے زیادہ قریب۔ تو اللہ کے رسول نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، اور جب اعلان نبوت کیا، یہ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ ایٹماسفیئر کیا تھا اس وقت؟ کیونکہ کسی بھی ذات کے کریکٹر پر فوکس کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے حق کی صداقت کا جو اعلان کیا ہے وہ کس ماحول میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس وقت ماحول کیسا تھا، کیونکہ ہم جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں وہ صدیق اعظم ہیں۔ تو ہمارے صدیق اعظم کس ماحول میں تھے،
اس وقت کا ایٹماسفیئر کیا تھا، عام طور پر لوگ کس عادتوں کا شکار تھے اور کن کن برائیوں میں مبتلا تھے۔ تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، زناکاری کرنا، یہ ایک عام بات تھی۔ ظلم کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کرنا، یہ ان کا بہت ہی محبوب مشغلہ تھا۔ خون بہانا انہیں پسند تھا۔ بات بات پر جھگڑا کر کے برسوں تلواریں چلاتے تھے، صرف ناک کے نام پر، انانیت کے نام پر۔ اتنا سخت دل۔ اب اس سے ان کے دلوں کی سختی کا اندازہ لگائیے کہ انسان کے ظلم سے کتنا بھی ظالم ہو، کم سے کم اس کی اولاد تو محفوظ رہتی ہے نا اس کے ہاتھوں سے۔ لیکن اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے مکہ کی دھرتی پر، ان کے قلب وہاں کی زمین کے مطابق سخت ہو گئے تھے۔ جیسی وہاں کی زمین تھی کنکریلی، بنجریلی، پتھریلی، اسی طرح سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بھی دل کی کیفیت ہو گئی، کنکریلے، بنجریلے، ذرا سا بھی رحم نہیں۔ اور اس کی مثال اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کا ظالم سے ظالم انسان کے ہاتھوں سے اس کی اولاد محفوظ رہتی ہے، پر وہ ظلم کے اس عروج پر پہنچ چکے تھے، انتہا پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے ان کی اولاد بھی محفوظ نہ تھی۔ ذرا محسوس کریے کہ جب وہ اپنی بچیوں کو انگلی پکڑ کر لے جاتے ہوں گے، ہر بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے، کچھ شرارتی بچے اگر اسے تنگ کرتے ہیں تو گھر میں بھاگ جاتا ہے ڈر کر، ان شرارتی بچوں کے ڈر سے۔ لیکن جب باپ کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے، اپنی انگلی تھما دیتا ہے، کلمے والی انگلی، شہادت کی انگلی، وہی ڈر والا بچہ جسے محلے کے بچے اپنی شرارتوں کی بنیاد پر ڈراتے ہیں، لیکن جب اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر نکلتا ہے تو کتنا شیر ہو کے نکلتا ہے نا؟ بالکل خوف زدہ نہیں ہوتا، نڈر ہو کر نکلتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ آج میں اکیلا نہیں نکلا ہوں، آج میرا باپ جو میری حفاظت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گا، خود تو پہنچائے گا ہی نہیں، پر یہ کسی اور سے بھی نقصان پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ اولاد اپنے باپ پر یقین رکھتی ہے، اعتماد کرتی ہے، ہر اولاد کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس وقت بھی ایک باپ ہوگا جس نے اپنی بچی کو انگلی پکڑائی ہوگی اور اپنے باپ کے ساتھ وہ بچی نکلی ہوگی بے فکر، اس دوسروں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ مان رہی کیونکہ اس نے باپ کی انگلی پکڑی ہے۔ باپ کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتی، وہ اپنی دنیا میں بچپنا ہے، دنیا میں مست کھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ باپ گڈھا کھود رہا ہے، بچی کھیل رہی ہے، باپ گڈھا کھود رہا ہے، بچی کھیل رہی ہے۔ اس وقت باپ نے جب اس میں ڈھکیل دیا اور ڈھکیل کر جب مٹی ڈالنا شروع کیا ہوگا تو کتنی آس بھری نگاہ ہوگی اس بچی کی کہ ابا جان یہ بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم مجھے زندہ دفن کر رہے ہو۔ اور اس وقت تک جب تک کہ اس کی سانسیں کا تعلق اس کے جسم سے رہا ہوگا، وہ بچی بابا بابا کر کے ہی صدائیں بلند کر رہی ہوگی۔ لیکن کیسا سخت دل تھا اس باپ کا کہ اس کے باوجود بھی اسے رحم نہ آیا۔ ایسے ایٹماسفیئر میں، ایسے کلائمیٹ میں، جب اللہ کے حبیب نے، اللہ کے رسول ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، جبکہ ماحول کیا ہے، نہ جانے کتنے خدا، سب کے اپنے اپنے خدا، سب نے اپنے اپنے خدا بنا، ہر گھر کے اپنے اپنے خدا تھے۔ جب وحدہ لا شریک ایک خدا کی عبادت کی جب صدا بلند کی اور اپنے رسالت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور بندگی کرو اس رب کی جو وحدہ لا شریک ہے، یہ تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں یہ سب باطل ہیں، عبادت کرو اپنے رب کی جو وحدہ لا شریک ہے۔
تو جب یہ اعلان کیا تو سب خاموش تھے، سب خاموش تھے، چھوڑ کر چلے گئے، برا بھلا کہتے رہے، لیکن ایک ذات وہاں کھڑی تھی، ایک ذات ایسی بھی تھی جسے ہم ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو کل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو صدیق کہتے تھے، وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کہتے تھے ہم سے بہتر ہمارے درمیان کوئی نہیں سوائے محمد کے، جو یہ تصدیق کر چکے تھے، نبی کی عظمت کو مان چکے تھے، ان کی صداقت کو تسلیم کر چکے تھے، ان کی سچائی کو مان چکے تھے، ان کی اچھائیوں کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں ہم میں کوئی ان سے بہتر نہیں۔ لیکن جب وحدہ لا شریک کے اعلان کیا نبی نے اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو سب چھوڑ کر بھاگ گئے، ایک ہی ذات تھی جس نے یہ کہا لبیک یا رسول اللہ، جس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جو کہتے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے کہ ایک رب کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور مجھے اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوستوں، غیروں کا مان لینا، دور والوں کا مان لینا آسان ہوتا ہے، قریب والوں کا ماننا مشکل ہوتا ہے۔ تو صدیق اعظم کی ذات وہ ہے جو نبی کے بہت قریب تھے، نبی کے قریب تھے، نبی کو دیکھا کرتے تھے، نبی کو محسوس کیا کرتے تھے۔ تو دور والے ایکسیپٹ کر لے تو ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہو، قریب والے تو تبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں جب دیکھ لیتے ہیں، سچائی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے برے ماحول میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس سچائی کو دیکھ لیا، تو رب کی جانب سے چنے ہوئے ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں، وہ نبی کا چناؤ ہے۔ اسی لیے کہا گیا آپ کے تعلق سے کہ افضل البشر ہیں بعد انبیاء، انبیاء کی جماعت کے بعد جو تمام بشر میں سب سے افضل اور اعلیٰ صدیق اعظم ہیں۔ یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا، کیریکٹر کی بنیاد پر کہا گیا، ان کی عظمتوں کی بنیاد پر کہا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی خاموشی سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، بہت ہی خاموشی سے، جو نبی کہیں وہ کر رہے ہیں، جہاں نبی چلے وہاں چل رہے ہیں۔ اور یہ انداز محبت زبان سے نہیں کہا کہ میں نبی کو بہت چاہتا ہوں، کبھی نہیں بخانا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نبی کو نہیں چاہتا، عمل ایسا کر دیا کہ لوگ بول پڑے کہ ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا۔ عمل بتاتا ہے کہ عمل سے جان لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، عالم یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، ہجرت کر کے، تو اہل مدینہ نے جب وہاں دیکھا اونٹنی کو تو کنفیوز ہو گئے کہ اس میں محمد کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں پا رہے، یہ دو ذات ہے، دو ذات آ رہی ہے ہماری طرف، اس میں ہمارے نبی کون ہیں؟ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار صدیق اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا چلنا ایک ایک قدم اسی انداز میں رکھتے تھے جیسے نبی قدم رکھا کرتے تھے۔ نبی جس انداز میں سوتے تھے صدیق اعظم اسی انداز میں سوتے تھے، نبی جس انداز میں گفتگو کرتے تھے صدیق اعظم بالکل اسی انداز میں گفتگو کیا کرتے۔ ان کا ہاتھ اٹھتا نبی کا جس انداز میں، تو صدیق اعظم کا بھی گفتگو کے دوران اسی انداز میں ہاتھ اٹھا کرتا تھا۔ تو جنہوں نے بہت زیادہ نبی کو نہیں دیکھا تھا تو وہ کنفیوز ہو جاتے تھے دور سے دیکھنے کے بعد کہ پتہ نہیں۔ تو یہی کیفیت اہل مدینہ کی، جنہوں نے مکہ میں نبی کو دیکھا تھا اور صدیق اعظم کو دیکھا ہے، تو دور سے نبی آ رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے، تو ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے ان میں، یہ ہے یا وہ ہے، چونکہ چلنے کا انداز دونوں کا ایک جیسا ہے، انداز دونوں کا۔ ڈیووشن، قربانی کا جذبہ، اسی ہجرت کے وقت میں غار ثور کے اندر
ایک بہت بڑی چڑھائی جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے میں بتاتا ہوں، 3 پہاڑ ہیں، 1 2 اور 3 اور یوں ہیں ایسے کر کے، ایک دم کھڑی چڑھائی نہیں ہے لیکن یہ انداز ہے یہ. تو تیسری پہاڑی پر سور ہیں. اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کا. صدیق اعظم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کو اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر بٹھا دیا، لٹال دیا. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بعد میں بات کروں گا. آج موضوع صدیق اعظم کا ہے تو یہیں سے رکھتا ہوں. صدیق اعظم تیار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں. وہاں مولا علی کو لٹال دیا، باہر نکلے، کنکڑی پھینک دیا، سب کے سب اندھے ہو گئے، کوئی نہیں دیکھ پا. انہی کے سامنے سے نبی نکل گئے. صدیق اعظم منتظر ہیں، صدیق اعظم کو ساتھ لیا اور چل پڑے. اب سور کی طرف جب بڑھے ہیں، اپنا جسم کسی پہاڑی پر لے کے چڑھنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. لیکن برادران ملت اسلامیہ، صدیق اعظم کے کاندھوں پر نبی ہیں. اپنے کاندھوں پر صدیق اعظم نے نبی کو سوار کر لیا. اور چلنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ بے تحاشا چلتے چلے جا رہے ہیں. چل کس انداز میں رہیں، ایک قدم رکھتے اور دوسرے قدم سے اس قدم کو مٹا دیتے. کیونکہ عرب بڑے ماہر تھے، قدموں کے نشان سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ کتنا پرانا اور کس طرف گیا ہے. یہ اس معاملے بھی ان کو بڑی مہارت حاصل ہوا کرتی تھی. ایون یہاں تک کہ اونٹ اور گھوڑوں کی لید سے بھی پتہ لگا دیتے تھے کہ یہ کتنے دن کا ہے تو یہ جانور کس طرف گیا ہوگا. تو جب جانور کھو جاتے تو اس انداز میں ڈھونڈ لیتے تھے صحراؤں میں. تو اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. تو صدیق اعظم نے اہتمام کیا کیا ہے، ذرا محسوس کریے کہ نبی کاندھوں پر ہیں، چڑھائی چڑھ رہے ہیں، اور انداز کیا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے اور دوسرا قدم جب اٹھاتے تو اس سے اس قدم کے نشان کو مٹا دیتے تھے. اس انداز میں سور تک گئے. اور جب وہاں پہنچے تو سرکار کو باہر بیٹھالا، اندر گئے. کیا ہے وہاں، یہ کون سی فکر ہے، یہ کون سا جذبہ ہے کہ نبی کو روک دیا، یہ کون سا جذبہ ہے جو مٹاتے چلے جا رہے ہیں. کفار نے مکہ اگر دشمنی کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ صدیق اعظم سے نہیں. دشمنی تو نبی سے ہے، ارادہ تو نبی کو نقصان پہنچانے کا ہے. پر ابو بکر صدیق نے عزم کر لیا ہے کہ میں اپنے آقا کو اپنے جیتے جی تو نقصان نہیں ہونے دوں گا. تو پوری احتیاط دیکھیے نظر آ رہی ہے، قدموں کے نشان کو مٹانا. پھر سور میں پہنچے. باہر اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا، جان کا خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن بے خوف. اسی کو کہا جاتا ہے عشق، اسی کا نام ہے عشق. جب عشق ہو جائے تو ذات کو، اپنی ذات کا خیال نہیں بچتا. اگر کچھ رہ جاتا ہے وہی ذات جس سے عشق ہوا ہے. صدیق اعظم قدم قدم پر یہ ثبوت دیتے چلے جا رہے ہیں کہ میری ذات کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی ذات ہے، جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی ذات ہے. تبھی تو یہ عمل نظر آ رہا ہے. قدم مٹا رہے ہیں، تھکن کا احساس نہیں، اس وزن کا احساس نہیں جو نبی کو اٹھائے ہوئے، کوئی احساس نہیں، چڑھائی کا احساس نہیں. سانس پھولی ضرور ہوگی، بشری تقاضا ہے، لیکن کہیں پر بھی ہمت نہیں آ رہے کیونکہ مست ہیں اپنے آقا کی محبت میں. اور یہ سچ ہے کہ یہ محبت وہ جذبہ ہے، محبت وہ احساس ہے جو تمام احساس پر غالب آ جاتا ہے. جب یہ احساس قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ سارے احساس پر ڈومینیٹ کر لیتا ہے. سارے احساس ختم ہو جاتے ہیں. بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تھکن کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب محبت کا احساس غالب ہو جائے. اسی کو عشق کہتے ہیں. سارے احساسات جب ختم ہو جائیں، صرف ایک ہی جذبہ باقی رہ جائے، تو اس کا نام عشق ہے. اور وہ عشق کا دوسرا نام ہے
ابو بکر. ابو بکر نے دنیا کو بتایا ہے کہ عشق کیا ہے. اگر عشق کا دوسرا نام لیا جائے تو کہا جائے گا ابو بکر. جو آگے پیش کرنے جا رہے ہیں صاف کر لیا, جتنے دریچے ہیں سب کو بھر دیا. سب آپ نے سنا ہی ہوگا ہے نا. پھر ایک رہ گیا جہاں کپڑا نہیں ہے کہ لگا سکیں, تو کیا کیا, اسے کھلا نہیں رہنے دیا, اپنا انگوٹھا لگا دیا. اپنا انگوٹھا لگا دیا. پھر آقا کو بلایا, زانوں پہ آقا نے سر رکھا. صدیق اعظم بیٹھے ہیں اور اپنے زانوں کو صدیق اعظم نے تکیہ بنا دیا. اے میرے آقا آپ آرام فرما لیں. چل کر صدیق اعظم آئے ہیں, آپ ذرا اندازہ کریے. چل کر وہ آئے ہیں, تھک کر وہ آئے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آقا میں تھک گیا ہوں, آپ یہاں آرام کر لیں, تھوڑی دیر میں بھی آرام کر لوں. کوئی وہی سے کہا نا کہ جب عشق پروان چڑھتا ہے نا تو سارے احساسات کو ختم کر دیتا ہے. وہاں تھکن نہیں ہے, تھکن کا کوئی احساس نہیں. ورنہ صدیق اعظم اگر کہتے بھی کہ اے میرے آقا تھوڑی دیر میں بھی آرام کر لوں, ایک چڑھائی چڑھ کر آیا ہوں, میں بھی تھک گیا ہوں, تو کیا آقا منع کر دیتے؟ کیا یہ غصاخی ہوتی؟ کیا ان کی محبت میں کمی کہلاتی؟ ہرگز نہیں, کوئی کمی نہ کہلاتی. لیکن یہاں تو صدیق اعظم کو دنیا کو مثال پیش کرنا ہے. وہ مقام تبھی تو ملا ہے افضل البشر بعد الانبیاء. یہ یوں ہی نہیں مل گیا ہنسی مذاق میں, یا یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے, یہ خطابت کا نتیجہ نہیں ہے, یہ سچائی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء. عشق کی وہ منزلیں طے کی ہیں کہ کھلی آنکھ سے دیکھنے والے یہ نہ سمجھ پائے کہ آنے والا صدیق ہے یا نبی ہے. اس کی وہ منزلیں طے کر لی کہ کھلی آنکھ سے دیکھنے والے نہ سمجھ پائے کہ آنے والا کون ہے. تو برادران ملت اسلامیہ اس چھید پر اپنے انگوٹھا لگا دیا. آقا زانوں پر سر رکھے لیٹے ہوئے ہیں. ایک سانپ, روایت ہے کہ ایک سانپ برسوں سے زیارت کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ہر طرف سے آ رہا, راستہ بند ہے. تو اب اس جگہ پہ جب پہنچا تو اسے نمی محسوس ہوئی, گرمی محسوس ہوئی, تو اس نے اس جہاں پہ ڈنک مار دیا, ڈس لیا. پر صدیق اعظم نے اپنے انگوٹھا نہیں ہٹایا. بشر ہیں, ایسا نہیں کہ وہ بشر نہیں, اور بشریت کا تقاضا ہے تکلیف کا احساس کرنا. بشریت کا تقاضا ہے بھوک اور پیاس کا احساس کرنا. تو بشر ہیں, اس تقاضے کے مطابق جب زہر اوپر چڑھنے لگا تو تکلیف کی شدت بڑھنے لگی. لیکن صدیق اعظم ہیں کہ اپنے زانوں کو جنبش بھی نہیں ہونے دے رہے, ہلنے بھی نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں ہل جانے سے میرے آقا کی آنکھ نہ کھل جائے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے, اور زہر اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. صبر کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن بشری تقاضا اسے کمزور کر رہا ہے, تکلیف کی شدت. اور اسی تکلیف کی شدت میں برداشت کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور وہ آنسو انہوں نے بھی بڑا اچھا موقع ملا. صدیق کی آنکھوں کے پانی کو بھی کیا پیارا موقع ملا, بہانہ مل گیا کہ آج جدا بھی ہوں گا تو پہنچوں گا کہاں, جدا ہوا صدیق کی آنکھوں سے اور پہنچ گیا رخسار نبی تک. وہ بھی طلب کر, جدا ہوا طلب کر, تو طلب کر پہنچا رخسار نبی تک. اور جیسے ہی وہاں آنسو پہنچا, اللہ کے رسول نے آنکھ کھول دی. آنکھ کھولی تو شدت تکلیف کا احساس, کرب کا عالم چہرے پر ہے. کہے ابو بکر کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کسی موذی جانور نے شاید مجھے کاٹ لیا ہے. تو اللہ کے رسول نے پیر کو کھچوایا اور اپنا لواب دہن لگا دیا. آج بھی صدیق النسل کے اندر یہ چیز قائم ہے کہ کوئی بھی زہریلا جانور انہیں کاٹے اثر نہیں ہوتا, جو اوریجنل ہیں اثر نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ, ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اعظم کی پیروی کریں.
چونکہ نبی سے محبت کرنے کا سلیقہ ہمیں کون سکھائے گا؟ صحابہ یہی ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نبی سے کیسے محبت کریں۔ خود سے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کریں؟ تو جو لوگ خود سے سوچتے ہیں وہ آج بھی پریشان ہیں، اتنا کریں کہ اتنا کریں کہ اتنا کریں، اور اسی اتنے میں شرک اور بدعت اور حرام اور حلال اس میں پھنس گئے، آپ سمجھے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، جب ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، ہاتھ دھل لیں، تو جب ہاتھ دھلیں تو ہم دھلتے ہیں، آپ دھلتے ہیں، کہاں جاتا ہے پانی؟ زمین پر۔ نبی ہاتھ دھلتے ہیں، پانی زمین پر نہیں۔ نبی جب ہاتھ دھلتے ہیں زمین پر پانی نہیں، جبکہ پانی کا کام ہے، گریویٹیشنل فورس ہے بھائی، سائنٹیفک چیز ہے، یہ نیچر ہے، آنا چاہیے زمین پر، نہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، پانی آسمان کی طرف بھی نہیں جا رہا ہے، آ تو رہا ہے نیچے ہی کی طرف، پر زمین پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمین اور نبی کے ہاتھ کے درمیان صحابہ کے ہاتھ حائل ہیں، صحابہ کے ہاتھ حائل ہیں۔ تو نبی جب وضو فرماتے سب ہاتھ میں لے لیتے، چہرے پہ لگتا، کوئی ہاتھ پیر میں سب لگاتے۔ نبی کلی کر رہے ہیں تو لے کے لگا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ اب بہت سے لوگ ہیں پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے؟ اب اگر کوئی سربراہ چلا جائے صدیق اعظم کے پاس پوچھے، میں تو کہتا ہوں جاؤ صدیق اعظم سے پوچھو، اے صدیق اعظم قرآن میں کہاں تھا کہ جب نبی وضو کریں تو ان کا پانی تم ہاتھ میں لے کے چہرے پہ لگا لینا؟ اے فاروق اعظم قرآن میں کہاں موجود تھا؟ یا نبی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ جب ہم وضو کریں تو ہمارے ہاتھ کا پانی جو ہے زمین پہ گرنے مت دینا، تم اپنے ہاتھوں پہ لگا لینا؟ میں نے کہا تھا نہیں، قرآن میں ہے نہیں۔ تو اے ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے فاروق تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے عثمان تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے علی تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے طلحہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے زبیر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے عبداللہ بن مسعود تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے صحابہ کی جماعت جنہوں نے پانی ہاتھ میں لیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو دوست لکھا کہاں؟ اگر ان سے پوچھا جائے تو بتائیں گے، انہی سے ہی جواب ملتا ہے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ تو دل کی کتاب پر لکھا ہے، دل کی کتاب پر لکھا ہے۔ تو دوستو محبت کیا یہ لکھا تھا کہ اے ابو بکر تم اپنا انگوٹھا ڈال دینا، غار ثور کے سارے دریچوں کو بند کر دینا؟ اے ابو بکر تم پہاڑ پر ثور پہ لے چلنے کے لیے قرآن میں تھا کیا کہ اے ابو بکر جب ہجرت کرنا تو نبی کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا لینا اور چلنا اس انداز میں کہ ایک قدم اٹھاؤ تو دوسرے قدم سے جو ہے نشان مٹاتے چلو؟ کہاں لکھا تھا؟ یہ سب دل کی کتاب پہ لکھا ہے۔ جب محبت ہوتا ہے اور جب وہاں سے آگے بڑھے نکل کر غار ثور سے تو سرکار سواری پہ ہیں، صدیق اعظم سواری پر ہیں، انداز کیا ہے چلنے کا؟ مدینہ تک جا رہے ہیں، آپ سوچئے 400 کلومیٹر کے لگ بھگ، اور انداز کس طرح کا ہے؟ کسی وقت بھی غفلت میں نہیں۔ کبھی صدیق اعظم آگے چلتے نبی کے، چلتے چلتے پھر رک جاتے، دائنی جانب آ جاتے، دائنی جانب چلنے لگتے، کچھ دور دائنی جانب چلتے، پھر اچانک آ جاتے بائیں جانب، بائیں جانب چلتے، پھر تھوڑی دور چلتے بائیں جانب، پھر کچھ سوچتے اور پیچھے آ جاتے۔ اس طرح سے آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی نبی کے چاروں طرف گھومتے گھومتے چل رہے ہیں۔ جب سرکار صدیق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ اس انداز میں سفر کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو صدیق اعظم نے فرمایا میں جب داہنے چلتا تھا تو مجھے خیال آتا کہ اگر کہیں دشمن نے بائیں جانب سے حملہ کر دیا تو میں فوراً چلا آتا تھا بائیں جانب کہ دشمن سب سے پہلے میرے اوپر حملہ آور ہو، پھر میرے آقا کی طرف بڑھے۔ اور جب میں تھوڑی دور اس انداز میں چلتا تو مجھے خیال آتا کہیں ایسا نہ ہو آگے کی جانب سے آ جائے، تو میں آگے آ جاتا۔ پھر چلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد مجھے جب احساس ہوتا کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا۔ اسی طرح سے وہ سمت بدلتے رہتے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا نبی نے کہا؟ کیا قرآن میں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ کہاں ہے؟ تو نبی سے ہم محبت کیسے کریں، کتنا کریں
کس انداز میں کریں؟ جب تک ہم صدیق کو نہ جانیں گے ہم محبت نہ کر پائیں گے، جب تک ہم فاروق کو نہ جانیں گے ہم محبت نہ کر پائیں گے، جب تک ہم غنی کو نہ جانیں گے محبت نہیں کر پائیں گے، جب تک ہم علی کو نہ جان پائیں گے محبت نہیں کر پائیں گے۔ یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے کہ ہم نبی سے محبت کیسے کریں۔ انہوں نے ہمیں آپس میں بھی محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیونکہ خدا بتا رہا ہے نا، ہمارے رب بتا رہا ہے کہ یہ جو میرے محبوب کے آس پاس رہنے والے ہیں نا، جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں، یہ جو اس کے کمپینینز ہیں، جو اس کی معیت میں رہ رہے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو رب نے ان کا مزاج بتا دیا، اس مزاج سے ہم امتیوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہم غلاموں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی صدیق اعظم کا گستاخ ہوا اور یہ کہے کہ میں عمر کو چاہتا ہوں، تو کیا فاروق اعظم اسے قبول فرمائیں گے؟ کیا فاروق اعظم قبول فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ آیت کریمہ تو نازل انہی اصحابہ کرام پر ہے، انہی مقدس جماعت کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی شک و شبہ نہیں تو پھر ہمیں سیکھنا ہوگا، اپنے معاملات میں ہم کو ہوشیار ہونا ہوگا کہ اگر کسی نے صدیق اعظم کی شان میں گستاخی کی اور امید کرے کہ فاروق اعظم خوش ہوں گے تو وہ غلطی پر ہے، امید کرے کہ عثمان غنی خوش ہوں گے تو وہ غلطی پر ہے، امید کرے کہ مولا علی خوش ہوں گے تو وہ غلطی پر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، پر صدیق اعظم اور شیخین کے تعلق سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں، پڑھ لیں اور سمجھ لیں، غیروں کے لیے سخت ہیں، اور یہ ایمان کی دلیل بھی ہے، یہ ایمان کی دلیل بھی ہے کہ اکمل ایمان، یعنی ایک ایمان کی اکملیت کیا ہے کہ جب وہ آپس میں نرم دل ہوں، آپس میں محبت کرنے والے ہوں اور غیروں کے معاملے میں سخت ہوں، یعنی جب بات دین کی آئے تو نرم دل ہوں۔ یا ذات کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جب بات دین کی آئے تو آپس میں نرم ہوں۔ آپ سمجھے؟ جیسے مسجد لڑ رہے ہیں آج کل، فرقہ کھیل رہے ہیں، مسلک کھیل رہے ہیں نا، نرم ہوئیے، نرم ہو کر آپس میں بات چیت کر کے اگر کوئی اختلاف ہو رہی ہے تو اس کو باتوں سے اس کا حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جدال۔ اور اگر حل نہ ہو تو ٹھیک ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا راستہ، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر، ہم اپنے عقیدے کے مطابق، تم اپنے عقیدے پر۔ کیا ضروری ہے آستین چڑھائیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ودین اسلام، ودین دین محمدی، کم سے کم ہمارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا۔ اور جب بات دوسروں کی آئے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی کوئی بات ہی نہیں ایکسیپٹ کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ وہاں کیا کمپرومائز کریں گے؟ وہاں ہم کیا کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ نتھنگ۔ تو اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، تم اپنی آستھا کے مطابق، ہم اپنی آستھا کے مطابق، جھگڑا وہاں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی تھوپے گا تو رکیں گے بھی نہیں۔ لیکن آج ہم اور کیا رہا ہے، ہم اپنوں پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اپنوں سے محبت نہیں کرتے، غیروں سے بڑی محبت ہے ہمیں، غیروں کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، ہے نا، لیکن اپنوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ آج علماء کی قدر عوام میں نہ رہی، اپنے امام کی قدر عوام میں نہ رہی۔ کم سے کم کسی امام سے، کسی عالم سے سخت بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا آپ اس کے برابر ہیں؟ کیا واقعی آپ اس کے برابر ہیں؟ برابر آپ ہیں نہیں، حاکم بن رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ یعنی برابر اگر ہوں تو چلیے بات کر لیجئے، تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ برابر بھی نہیں ہیں اور حاکم بن رہے ہیں، آپ حکم دے رہے ہیں۔ اور جس قوم میں یہ مادہ پیدا ہو جائے، یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی، اپنے مشائخ کی عزت کرنا چھوڑ دیں، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، تاریخ میں ان کا نام و نشان تک نہیں بچتا۔
اور یہ ہو چکا ہے، یہ پیچھے ہو چکا ہے، اور آج پھر کہیں نہ کہیں ہم اسی چیز کے شکار ہیں۔ ہم ایسی جگہوں پر بحث مباحثہ کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، باتیں وہ ہوں جس سے ہمیں فائدہ ہو، یعنی صحابہ کرام کی عظمتوں کی باتیں کی جائے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ان کی محبتوں کی باتیں ہوں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ کہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بات ایمان کی چل رہی ہے، بات محبت کی چل رہی ہے۔ سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی تمام زمین جائیداد بیوی بچے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف اپنے نفس سے زیادہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ اپنے نفس سے زیادہ نہیں۔ یہ فاروق اعظم نے فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو فوراً ہی سچے ہیں، جو بات تھی کہہ دی۔ اب ایسا نہیں نمبر لینے کے چکر میں دل میں کچھ زبان پہ کچھ، وہ فاروق ہیں، وہ فاروق ہیں۔ تو جو بات تھی کہہ دیا، یا رسول اللہ میں اپنی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں بجز اپنی نفس کے، یعنی اپنی جان کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی مکمل نہیں، تو فوراً ہی کہا ابھی اسی وقت اسی لمحے سے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو۔ اب آپ اس پوائنٹ کو دیکھیے، اس پوائنٹ کو دیکھیے۔ اور پھر صدیق اعظم کا ایک واقعہ، پھر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اعظم ہے، بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں کچھ بولوں، میں اعلان کروں، میں سب کو کھل کر بتاؤں، مجھے اجازت دے دیں۔ سرکار روکتے تھے، ابھی وقت نہیں آیا، اے ابو بکر ابھی وقت نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اعظم اور کچھ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ ابھی بھی جب آپ ادھر آتے ہیں نا صفا کی طرف، جو لوگ گئے ہیں وہاں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، تو صفا کی جانب جو ہے وہ دار ارقم وہ علاقہ کہلاتا تھا، پہاڑی چھوٹی سی پہاڑی ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اعظم کے ساتھ تبلیغ فرما رہے ہیں۔ اچانک مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا، اور صدیق اعظم کو اتنا زخم کیا، اتنا زخم دیا کہ ان لوگوں نے یہ سوچ کے انہیں چھوڑا تھا کہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، یعنی صدیق کو شہید کر دیا۔ گھر کے لوگ آئے، صدیق اعظم کو لے کر گئے، علاج وغیرہ ہوا، پورا خاندان حضرت ابو بکر صدیق کا اکٹھا ہونے لگا۔ چونکہ مزاج تھا اس دور میں بدلہ، تو اگر کسی قبیلے کے کسی فرد پر کوئی حملہ کر دے تو پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا تھا اس قبیلے کے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے، بھائی کیوں کیا؟ تو پورا قبیلہ اکٹھا ہو رہا ہے اور سب جوش میں آ رہے ہیں۔ صدیق اعظم کی والدہ پریشان ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے، کیونکہ آپ غشی کا عالم طاری ہے، اتنا زیادہ زخم دیے، چوٹیں پہنچی کہ سب کو یہ یقین ہونے لگا تھا کہ شاید ابو بکر اب نہیں بچیں گے۔ پریشان ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان کا علاج کیا جائے، اور دوسری جانب یہ بھی پلاننگ چل رہی ہے، لوگ عہد لینا شروع کر دیا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، ہمیں بدلہ لینا ہے۔ اب اس بات پر بھی اتفاق ہونا شروع ہو گیا۔ اسی اثنا میں صدیق اعظم کو ہوش آتا ہے، ہوش آتا ہے تو پہلا سوال وہ لوگ یہ کرتے ہیں جو اہل خانہ سارے خاندان کے لوگ ہیں، کس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ اے ابو بکر بتاؤ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوال کو نظر انداز کر دیا۔ ان کا پہلا سوال کیا ہے یہ دیکھیے، میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے آقا کیسے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کس حال میں ہیں، مجھے یہ بتاؤ۔ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے
کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، اگر ہوش آیا ہے تو پہلا سوال یہی کیا ہے کہ یہ بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے۔ ان کا ایمان تو پہلے ہی اکملیت تک ہے، پہلے ہی سے اکملیت تک پہنچ چکا ہے۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ صدیق اعظم کا ایمان پہلے ہی سے اکملیت کے مقام پر تھا کہ انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہے تو کچھ بھی اپنی زندگی میں تو اپنے آقا کی ذات کو سمجھا، انہی کی ہی بہتری سمجھا، انہی کے ہی تحفظ کو دیکھا، انہی کی ہی صحت کو دیکھا۔ تبھی تو پہلے بار پوچھ رہے ہیں یہ بتا دو میرے آقا کی حالت کیا ہے۔ تو اس وقت سارے لوگ تو ایمان نہیں لائے، لوگوں کو برا لگ گیا۔ ہم کہاں ان کا بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم ان کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے انہیں چوٹ آئی ہے ان کو پوچھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ جھٹکا دے رہے ہیں۔ لیکن صدیق اعظم اپنی والدہ سے کہتے ہیں اے ماں مجھے پتا کر کے بتا دو میرے آقا کیسے ہیں۔ اپنی فکر نہیں ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ جب گھر کے لوگوں نے کسی نے بھی جب اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے سب سے سافٹ کارنر پکڑا، کیونکہ ہر بیٹے کا سب سے سافٹ کارنر اگر کوئی ہوتا ہے تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نہیں جھڑکتی، ماں نہیں بدلتی، تو انہوں نے بھی وہی استعمال کیا، اپنی کہا اے ماں پتہ کر کے بتا دو میرے آقا کیسے ہیں۔ عمر کی بہن آپ ان کو بلوا لو، انہیں پتہ ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے ان کے پاس گئی، جا کے پوچھا، انہوں نے کہا خیریت سے ہیں۔ آ کے خبر دے دی ماں نے خبر دے دی کہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ ٹھیک ہیں، پر ابھی ماں ایمان نہیں لائی ہیں۔ صدیق اعظم مطمئن نہیں۔ ایمان کی افضلیت دیکھیے، ایمان کا ان کے کمال دیکھیے، ان کے ایمان کی اکملیت دیکھیے۔ ماں کہہ رہی ہے مطمئن نہیں، مطمئن نہیں، مجھے کسی طرح سے میرے آقا تک پہنچا دو۔ زندگی اور موت سے لڑنے والا جو خود 4 قدم اپنے سے نہ چل سکے، سہارا لیا اور سہارے کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں تو میرے آقا نے جیسے ہی اپنے صدیق کو دیکھا تو آقا کھڑے ہوئے اور 4 قدم تیزی سے چل کر اپنے غلام ابو بکر کو سینے سے لگا لیا۔ یہ ہے غلامی کی معراج کہ آقا خود تڑپ اٹھے غلام کے لیے۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق کہ جن کا ساتھ میرے آقا کو اتنا پسند ہے کہ بظاہر جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو وہاں بھی دوری برداشت نہیں کیا، اپنے بغل ہی میں صدیق کو جگہ دیا۔ اور یہ یقین ہے صدیق اعظم کا، اور ادب کا مقام دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ میری موت کے بعد مجھے میرے آقا کے بغل میں دفن کر دینا۔ کیا مقام ادب ہے، کیا محبت ہے، کیا غلامی کا انداز ہے، ذرا دیکھو تو سوچو تو صحیح۔ کیا فرمایا؟ میرے لاشے کو لے جا کر رکھ دینا، دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، نہ کھلے تو جا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہاں بھی اپنے آقا کی اجازت کے منتظر ہیں، اجازت کے منتظر ہیں۔ یہ ہے ادب، یہ ہے لحاظ، یہ ہے محبت اور عشق کی بلندی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، خالی ابو بکر صدیق کہہ دینے سے یا صدیق اکبر کہہ دینے سے، صدیق اعظم کہہ دینے سے ہم ان کی اصلیت کو نہیں جان پائیں گے، ان کی دی ہوئی تعلیم کو نہیں جان پائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کے تعلق سے پڑھیں، ان کی سیرت کو جانیں، کس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس انداز کو ہم اختیار کریں۔ جب تک نبی بظاہر سامنے ہیں تب بھی صدیق اعظم ایک مضبوط پلر ہیں، اور جب نبی اس دنیا سے جاتے ہیں بظاہر پردہ فرماتے ہیں۔ بڑا سخت وقت ہے، بڑا ہی سخت وقت ہے۔ سب عاشق ہیں، سبھی عاشق ہیں بھائی، اور عاشقوں کا محبوب دنیا سے بظاہر جا رہا ہے۔ سبھی اپنا آپا کھوئے ہوئے ہیں، سبھی پریشان ہیں۔ اگر کوئی مضبوطی سے کھڑا ہے تو وہ صدیق اعظم کی ذات ہے۔ وہ صدیق اعظم ایسے وقت میں بھی مضبوطی سے کھڑے ہیں اور سب کو سمجھا رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں۔ ایون فاروق اعظم تو اس یہاں تک جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا اگر کسی نے کہا
کہ میرے آقا کے ہمارے تعلق سے کوئی انتقال فرما گئے ہیں، گردن اڑا دوں گا۔ جذبات میں آ گئے۔ صدیق اعظم کو پتہ لگا تو لے جا کے قرآن ہاتھ میں رکھ دیا اور تلاوت فرمانے لگے، کول ڈاؤن کر دیا، کیونکہ ابو بکر تھے سامنے، تو انہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے ابو بکر صدیق پہ۔ تو یہ ہیں فاروق اعظم کے سامنے صدیق اعظم کی ذات۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پھر بڑا ہی سخت وقت آیا کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، کہ زکوٰۃ تو سرکار نے ہم سے کہا تھا، ہم نے ان کو دیا، اب وہ تو دنیا میں نہیں، اب زکوٰۃ ہم آپ کو کیوں دیں؟ کہا نا غیروں کے لیے سخت ہیں۔ تو صدیق اعظم کے تعلق سے تو سبھی کہتے ہیں بڑے نرم دل تھے، بے شک تھے، لیکن اتنے نرم دل نہیں کہ کوئی غلط کر کے فائدہ اٹھا لے۔ عین قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق تھے، اس کی چلتی پھرتی جو ہے تفسیر تھے، کہ جب بات آئی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، تو صدیق اعظم نے فرمایا فوج تیار کرو، ان سے جنگ ہوگی، ان سے میں سختی سے زکوٰۃ وصول کروں گا۔ سبھی نے رائے دیا، چونکہ ابھی سرکار نے وصال فرمایا ہے، حالات بڑے مخدوش تھے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا، بغاوت ہو سکتی تھی، آپ سمجھے۔ تو سبھی نے یہ چاہا کہ اس وقت مدینہ خالی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں موجود ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کا سامنا نہ کر سکیں۔ پر صدیق اعظم ہیں کہ سب رائے یہ دے رہے ہیں کہ ابھی اس کو ملتوی کر دیا جائے، چھوڑا نہ جائے، ملتوی کر دیا جائے، بعد میں قبول نہیں فرما کہ اسی وقت ترتیب دیا جائے گا، خواہ میں اکیلا ہی کیوں نہ مجھے جانا پڑے۔ تو غیروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہی صدیق اعظم ہیں، انہوں نے بتایا نبی سے محبت کیسے کریں، انہوں نے بتایا کہ نبی کی آل سے محبت کیسے کریں۔ تو لوگ بہت بقراتی کرتے ہیں، سیکھنا ہے تو حضرت صدیق اعظم سے سیکھیے۔ مقام و مرتبہ کیا ہے ان کا، یہ نا کہ نبی کے نائب ہیں، کیا ہیں، خلیفہ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اس مقام پر موجود کہ جن سے نبی نے امامت کروائی ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ ابو بکر ممبر رسول پر ہیں، وہ ابو بکر ممبر رسول پر ہیں، حضرت امام حسن حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اتریے میرے نانا کے ممبر سے، اتریے میرے نانا کے ممبر سے، آپ میرے نانا کے ممبر پر کیسے ہیں، یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جھڑکا نہیں، بچے ہیں، کہہ دیتے اس کو لے جاؤ بھائی، نہیں، مسکرائے، فرمایا بے شک یہ آپ کے نانا آپ کے بابا کا ہی ہے، یہ آپ کے بابا کا ہی ممبر ہے، میرے بابا کا نہیں، یہ آپ ہی کے بابا کا ممبر ہے۔ اور پیار سے بلایا اور اپنے زانوں پر بٹھال کے اٹھے اور پیار کر رہے ہیں۔ یہ ہیں صدیق اعظم جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب نبی کی آل آئے تو اس کی دلجوئی کیسے کرنی ہے، تو دلجوئی کر کے دکھلا دیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں اتریے میرے نانا کے ممبر سے، اتریے میرے بابا کے ممبر سے، تو ناراض نہیں ہو رہے، اپنا منصب نہیں دیکھ رہے، اپنا مرتبہ نہیں دیکھ رہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی، ایک حکم پر سب انتظار کر رہے ہیں، وہ ذات سامنے بیٹھی ہے اور ایک بچہ کہہ رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں آپ، بے شک یہ میرے بابا کا نہیں ہے ممبر، یہ آپ ہی کے بابا کا ہے، آپ ہی کے نانا کا ہے۔ اور جب ہم صدیق اعظم کے چناؤ کو دیکھتے ہیں تو بھی آپ کی ذات کے بارے میں پتہ لگتا ہے، کیا پرفیکٹ ڈیسیزن ہے، کیا اپنے بات چنا کس کو، فاروق اعظم کو، جن کے تعلق سے مشہور تھا بڑے سخت ہیں۔ آپ سمجھے، دیکھیں دونوں جہاں جس کنٹراسٹ، فاروق اعظم کے تعلق سے مشہور ہے کہ بڑے سخت ہیں،
اور صدیق اعظم کے تعلق سے مشہور ہیں بڑے نرم دل ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, دونوں کے تعلق سے مشہور ہیں, لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو دونوں اپنی جگہ ثابت قدم ہیں, دونوں اپنی جگہ. غیروں کے لیے سخت ہیں, اپنوں کے لیے نرم دل ہیں, اپنوں کے لیے نرم دل ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو قرآنی آیات یہ حضرات, یہ خلفائے راشدین, یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ, یہ اس کی چلتی پھرتی عملی تفسیر ہیں. سمجھ گئے؟ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. برادران ملت اسلامیہ, ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اعظم کے تعلق سے جانیں. کہ کوئی عالم آپ کے درمیان آئے تو صدیق اعظم پر گفتگو کروائیے, فاروق اعظم پر گفتگو کروائیے, حضرت عثمان غنی پر گفتگو کرائیے. میں یہ نہیں مولا علی مشکل کشا پہ گفتگو کرائیے. الگ بات ہے, 4 بابا کی اگر آپ گفتگو سنتے ہیں تو ایک فاروق اعظم کی سن لو. برچھی والے بابا, چاقو والے بابا, تلوار والے بابا, اگر ان کی باتیں آپ نے سن لی ہیں تو کم سے کم ابو بکر صدیق کی گفتگو سن لو. یہ بھی ساتھ ساتھ رہے نا. کیا یہ اولیاء کرام میں نہیں ہیں؟ بے شک ہیں. سارے سلسلوں کی انتہا یہاں ہے, منتہی ہیں. یہ سورس آف انرجی ہیں, ٹھیک ہے, ادھیاتم کا سورس ہیں, روحانیت کا یہ سورس ہیں, اور نبی کی زندگی کے بہتر گواہ ہیں, سب سے بہتر گواہ ہیں. اور نبی سے سب سے بہتر محبت کرنے والے, سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یہ. اور ہمیں نبی سے کس طرح سے محبت کرنی ہے, انہیں دیکھ لو اور محبت کرتے جاؤ جیسے انہوں نے کیا. بے خوف خطر تم بھی کرتے جاؤ. لوگ چلاتے رہیں کہ یہ شرک ہے, بدعت ہے, چلانے دو. ہم تو صدیق اعظم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, ہم تو فاروق اعظم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, مولا کائنات کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کے تعلق سے جتنا زیادہ جانیں گے ہماری عملی زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی, اتنی ہی بہتر ہوگی. ضرور جب ہم انہیں جان لیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم اپنائیں گے, اور ان کی زندگی کے جس پارٹ کو بھی ہم اپنا لیں گے ہمارا باطن پاک اور صاف ہوتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ ہم ان کی زندگی کو اپنے اندر لیتے چلے جائیں گے ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن دونوں پاک ہوتا جائے گا. ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.